پاکستان میں حال ہی میں آنے والا سیلاب کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی انسان کا بنایا ہوا خفیہ ہتھیار چھپا ہے؟ پاکستان کے اس خوفناک سیلاب کے پیچھے ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایسا راز جسے جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کس مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ آج کل ہر طرف سے بس یہی خبریں آ رہی ہیں، کہیں سیلاب، کہیں زلزلے، کہیں طوفان تو کہیں اور آفت۔ انہی آفات میں سے ایک پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ بارش عام بارش نہیں تھی، کچھ تو عجیب سا تھا؟ اب سوال یہ ہے کہ بارش عجیب کیسے ہو سکتی ہے؟ بارش تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور یہ قدرتی نظام ہے، لیکن کیا انسان اس قدرتی نظام کو چھیڑ سکتا ہے؟ یاد کریں مارچ 2023 میں ترکی میں آنے والا زلزلہ، وہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، خوفناک، حیرت انگیز اور شاید دنیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفرد زلزلہ۔ اور یہ زلزلہ تب آیا جب ترکی نے امریکی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ ترکی کے زلزلے اور پاکستان کے سیلاب کو ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی ان سب کے پیچھے کوئی خفیہ ٹیکنالوجی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسان کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آئی؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی واقعی اتنی آگے جا چکی ہے کہ موسم کو بدلا جا سکے، زمین پر سیلاب اور زلزلے لائے جا سکیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو پیداوار اگائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس دور کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں ہمیں صدیوں پہلے خبردار کیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ پیشن گوئی آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے ہارپ ٹیکنالوجی، ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرولر ریسرچ پروگرام۔ یہ وہ جدید ترین سائنسی نظام ہے جو بظاہر ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پر بنایا گیا، لیکن حقیقت میں یہ اتنی طاقتور ٹیکنالوجی ہے جو موسم کو بدل سکتی ہے، مصنوعی بارش برسا سکتی ہے اور زمین پر زلزلے پیدا کر سکتی ہے۔ ذرا آپ اپنے بچپن کی طرف لوٹیں، جب ہم ریڈیو پر اینٹینا لگا کر مختلف چینلز پکڑتے تھے۔ ہارپ ٹیکنالوجی بھی کچھ ایسی ہی ہے، مگر یہ عام ریڈیو ویوز نہیں بھیجتی، بلکہ یہ ہماری فضا کی سب سے اوپر والی تہہ میں توانائی کے گولے بھیجتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے آپ پانی میں ایک پتھر پھینکیں اور اس سے پیدا ہونے والی لہریں پورے تالاب میں پھیل جائیں۔ ایسی ہی لہریں یہ ٹیکنالوجی خلا میں پیدا کرتی ہے اور پھر ان کا اثر زمین پر محسوس ہوتا ہے۔ سال 2015 میں بظاہر اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ بند ہو گیا تھا تو پھر دنیا میں جب بھی کوئی بڑی آفت آتی ہے تو الزام اسی ہارپ ٹیکنالوجی پر کیوں لگتا ہے؟ اب وجہ چاہے ترکی کا خوفناک زلزلہ ہو یا پاکستان کا تباہ کن سیلاب، ہر جگہ ایک ہی سوال گونج رہا ہے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا پھر ایک سوچی سمجھی سازش؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کا اعلان دراصل ایک پردہ تھا، حقیقت میں اسے اور زیادہ خفیہ اور طاقتور بنا دیا گیا، اور اب یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جیو انجینئرنگ اور موسمیاتی جنگ کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں؟ آخر پاکستان کو بار بار کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے اندر چھپا ہے، ہماری جغرافیائی، اقتصادی اور عسکری اہمیت میں۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک جیو اسٹریٹجک پاور ہے۔ ذرا غور کریں، پاکستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا آبی ذخیرہ رکھتا ہے ہمارے شمالی گلیشیئرز کی صورت میں، اور دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ کاری چین پاکستان اقتصادی راہداری جسے سی پیک کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی اور اہم وجہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے۔ یہی تین طاقتیں پاکستان کو دنیا کے بڑے شیطانی منصوبوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی بناتی ہیں اور سب سے بڑا ہدف بھی۔ کچھ عالمی طاقتیں نہ صرف سی پیک سے ناخوش ہیں بلکہ سب سے بڑھ کر وہ پاکستان کی ایٹمی طاقت سے خوفزدہ ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو معاشی اور عسکری طور پر غیر مستحکم کیا جائے اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت کو اندر سے کمزور کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے سب سے آسان ہتھیار ہے پانی۔ جی ہاں، ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری سب سے بڑی طاقت ہی کو ہماری سب سے بڑی کمزوری بنا دینا، ہمارے دریاؤں کو، ہمارے گلیشیئرز کو اور ہمارے موسم کو ہی ہمارے خلاف استعمال کرنا۔ پانی جو زندگی کی علامت ہوتی ہے،
اسی پانی کو تباہی اور موت میں بدل دینا، یہ ہے وہ خفیہ کھیل جس کا شکار پاکستان آج بن رہا ہے۔ سیلاب صرف جانی و مالی نقصان نہیں، یہ دراصل ایک قومی سلامتی کا بحران ہے۔ یہ ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے اور ہماری معیشت کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ ہماری توجہ اور وسائل کو ہماری بنیادی دفاعی ضروریات سے ہٹا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سب محض ایک حادثہ ہے یا پھر ایک ایسا خفیہ ہتھیار جس کا اصل مقصد ہمیں اندر سے توڑنا، کمزور کرنا اور غلام بنانا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے اور جس کا شکار سب سے پہلے پاکستان بن رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے یہ قدرت کی آزمائش ہو یا کسی سازش کا نتیجہ، ہمارا ایمان، ہماری یکجہتی اور ہمارا دفاعی استحکام ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ آج ہمارے بھائی بہن سیلاب کی مصیبت میں ہیں، ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، کیونکہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی ایک متحد قوم، خاص کر ایک ایٹمی طاقت کو شکست نہیں دے سکی۔ اور یہ پیغام پاکستان سے پوری دنیا کے لیے ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی ایٹمی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے یہ قدرتی آفت ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں لازمی دیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی اس پوشیدہ حقیقت سے آگاہ ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دلوں میں ان متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے کا عزم ضرور کریں، کیونکہ یہی وقت ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔